بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھار اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے کہ بھلا وہ کون شخص تھا کہ جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور سیدھا جنت میں داخل ہو گیا؟ تو تمام شاگرد یک زبان ہو کر جواب دیتے کہ الاسیرم عبد الاشہل۔ اگر وہ شاگرد جواب نہ بھی دیتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب یہی ہوتا اور ان کو وہ سارا واقعہ سناتے کہ یہ کب اور کیسے ہوا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق عمر۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ڈیسک 7 اور اس میں ہے ہمارا سلسلہ تاریخی کہانیوں کا، اور آج کی کہانی ہے عجیب جنتی۔ تو اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے، شیئر کیجئے تاکہ ہم آگے بھی آپ کو یہ کہانی سناتے رہیں۔ الاسیرم کا اصل نام عمر بن ثابت تھا۔ الاسیرم ان کا لقب تھا۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور انصار کے قبیلہ اوس کے شاخ بنو عبد الاشہل سے تعلق رکھتے تھے۔ الاسیرم عبد الاشہل کا مطلب ہے بنو عبد الاشہل سے تعلق رکھنے والے الاسیرم۔ حضرت عمر بن ثابت الاسیرم کا خاندان اور قبیلہ 2-3 سال سے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن خود انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور پرانے مذہب پر قائم رہے۔ سن 3 ہجری میں احد کی لڑائی پیش آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھیوں کے ہمراہ جنگ کے میدان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت عمر بن ثابت مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ واپس آئے تو دیکھا کہ سارا محلہ سنسان پڑا ہے۔ گھر جا کر عورتوں سے پوچھا کہ ہمارے خاندان کے لوگ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احد گئے ہیں تاکہ مکہ کے ان کافروں کا مقابلہ کریں جو مدینہ پر حملے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی۔ اسی وقت زرہ پہنی، ہتھیار لگائے اور گھوڑے پر سوار ہو کر احد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لڑائی شروع ہونے والی ہے، یہ فرمائیے کہ پہلے اسلام قبول کروں یا ویسے ہی آپ کی طرف سے مکہ والوں سے لڑوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں کام کرو، پہلے اسلام قبول کرو اور پھر اللہ کی راہ میں لڑو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے 1 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی، اگر لڑائی میں مارا گیا تو کیا میں بخشا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اسلام لانے سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ لڑائی شروع ہوئی تو وہ بھی تلوار کھینچ کر جنگ کے میدان میں پہنچ گئے۔ ان کے قبیلے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے عمر، یہاں سے چلے جاؤ، تم کافر ہو اور ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولے اب میں کافر نہیں رہا، مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تلوار چلاتے ہوئے کافروں کے لشکر میں گھس گئے اور دیر تک بہادری سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ سخت زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب لڑائی ختم ہوئی اور مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کو اٹھانے لگے تو ان پر بھی نظر پڑی، ابھی کچھ جان باقی تھی۔ کسی نے پوچھا کیا تمہیں اپنی قوم کی ہمدردی یہاں کھینچ لائی؟ بولے نہیں، میں مسلمان ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لڑا ہوں۔ لوگ انہیں اس حالت میں اٹھا کر گھر لائے جہاں وہ تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شہادت کی خبر سنی تو فرمایا بے شک وہ جنتیوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ اس نے عمل تھوڑا کیا لیکن ثواب زیادہ پایا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر بن ثابت کے قبیلے اور خاندان کے لوگ ان پر یہ کہہ کر فخر کیا کرتے تھے کہ الاسیرم نے ایک سجدہ بھی نہ کیا مگر جنت میں داخل ہو گئے۔ پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو عجیب جنتی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو ہم مزید بھی اسی طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سنائیں اور آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں۔ صاحي كي تستريح وبث